ایک اور چیز جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی ہے، بدعت کرنا۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا رجب کی 27 تاریخ کو شب معراج منائی جاتی ہے۔ ابھی میرے ایک جاننے والے کا میسج آیا، ان کے یہاں آج لوگ روزہ رکھے ہوئے تھے۔ کون سا روزہ؟ بولے ہزاری روزہ۔ ایک روزہ کا ثواب 1000 روزے کے برابر ملتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، معراج کا واقعہ سچا واقعہ ہے، مگر معراج کب ہوئی، کس سال ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، اس کا کوئی اوتھینٹک پروف نہیں ہے۔ اس لیے 27 رجب کو معراج کی رات منانا اور اس دن روزہ رکھنا اور رات میں نماز پڑھنا یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، بدعت ہے یہ۔ اپنے من سے، اپنی مرضی سے، اپنی اچھا سے کوئی کام نیکی سمجھ کر کے اس کو بنایا جائے اور کیا جائے، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی اپنے ہر خطبے میں کیا کہتے تھے؟ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو ہمارے دین کے اندر نیا کام نکالے گا اس کا وہ کام مردود ہے، اس کے اس کام پر اس کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ بدعت کرنے والا، جانتے ہو جو بدعت کرتا ہے بڑا خطرناک آدمی ہوتا ہے۔ شرابی شراب پی رہا ہے، اس کو سمجھاؤ گے ہو سکتا ہے وہ مان جائے۔ زانی زنا کر رہا ہے، سمجھاؤ گے ہو سکتا ہے مان جائے۔ حرام کھانے والا حرام کھا رہا ہے، اس کو نصیحت کرو ہو سکتا ہے مان جائے۔ مگر جو بدعت کر رہا ہے وہ تو دین سمجھ کر کے کر رہا ہے، وہ تو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، وہ تو عبادت سمجھ کے کر رہا ہے۔ اس لیے بدعتی کا توبہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، بڑی خطرناک چیز ہے بدعت۔ اور اسی لیے قیامت کے دن جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر کا پانی اپنے امت کے لوگوں کو پلائیں گے تو بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے اللہ کے نبی ان کو حوض کوثر کا پانی پلانے کی کوشش کریں گے۔ جب اللہ کے نبی ان کو حوض کوثر کا پانی پلانے لگیں گے تو فرشتے روک دیں گے اور فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ ان کو یہ حوض کوثر کا پانی نہیں پلا سکتے۔ اور اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ تو میرے ماننے والے لوگ ہیں۔ تو صحابہ کیا، تو فرشتے کیا کہیں گے؟ فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کون کون سے نئے نئے کام نکالے ہیں، آپ کے دین کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے، آپ کے دین کا تماشا بنا کے رکھ دیا ہے۔ ہر مہینے کی کوئی نئی بدعت۔ ابھی رجب کا مہینہ چل رہا ہے، شب معراج، پھر اگلے مہینے میں شب برات، پھر رمضان میں آخری جمعہ کو الوداع کا جمعہ، پھر شوال کے مہینے میں کوئی اور بدعت، پھر اس کے بعد سفر کا مہینہ آتا ہے، اس کو کہتے تیزی کا مہینہ ہے، اس میں جو پیدا ہوتا ہے وہ بڑا تیز ہوتا ہے۔ ہر مہینے کی کوئی نئی بدعت ہے میرے پیارے ساتھیوں، بدعتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بدعت بڑی خطرناک چیز ہے، ہماری اور آپ کی نیکیوں کو برباد کرتی ہے۔ اور آگے بڑھیے، نیکیوں کو برباد کر دینے والی ایک اور چیز ہے نماز کے معاملے میں لاپرواہی کرنا۔ جی ہاں، جو نماز کے معاملے میں لاپرواہی کرے گا، جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا، کل قیامت کے دن اس کی اور بھی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت صلاتہ، قیامت کے دن پہلا حساب نماز کے بارے میں ہوگا۔ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، اگر نماز صحیح ہے تو انسان کامیاب ہو جائے گا۔ وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر نماز کا معاملہ گڑبڑ ہے، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، تو انسان ناکام ہو جائے گا، نامراد ہو جائے گا۔ ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی پوچھتے ہیں شیخ صاحب گندی عادت میں پڑ گیا ہوں، رات میں انٹرنیٹ پر گندی مووی دیکھ کر کے اپنے ہاتھوں سے زنا کرتا ہوں اور یہ گندی عادت چھوٹ نہیں رہی، کوئی طریقہ بتا دیجئے۔ کوئی نوجوان پوچھتا ہے شیخ صاحب
بڑی بے حیائی کا دور ہے. میں کالج میں پڑھتا ہوں, لڑکیاں بے پردہ گھومتی ہیں, لڑکیوں کے فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہوں, مجھے کوئی طریقہ بتا دیجیے. اور میں تم کو طریقہ بتاتا ہوں, اور یہ طریقہ قرآن کا طریقہ ہے, یہ نسخہ قرآن کا بتایا وہ نسخہ ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ مریم کے اندر, فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. جو لوگ نماز کے معاملے میں لاپرواہی کریں گے وہ لوگ خواہشات کے پیروکار ہو جائیں گے. وہ کبھی عورت کے فتنے میں پڑ جائیں گے, کبھی انٹرنیٹ کے فتنے میں پڑ جائیں گے, کبھی زنا کے فتنے میں پڑ جائیں گے. جو نماز کے معاملے میں لاپرواہی کرے گا وہ خواہشات کا پیروکار ہو جائے گا. اس کا اپوزٹ مطلب یہ نکلا کہ جو نماز کی پابندی کرے گا وہ ان فتنوں سے بچا رہے گا. میرے نوجوان ساتھیوں, اگر عورت کے فتنے سے بچنا چاہتے ہو, اگر انٹرنیٹ کے فتنے سے بچنا چاہتے ہو, اگر ہاتھوں کے زنا سے بچنا چاہتے ہو, نماز کی پابندی کرو, نماز کی پابندی کرو. انشاءاللہ بہت ساری بری عادتیں آپ کی چھوٹ جائیں گی. اسی لیے اللہ قرآن کے 21ویں پارے کے شروع میں کہتا ہے اقیم الصلاۃ, اے نبی نماز قائم کیجئے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک یہ نماز آپ کو بے حیائی سے اور برائی سے روکے گی. تو نماز کی پابندی نہ کرنے سے بھی انسان کی نیکیاں قیامت کے دن زیرو ہو سکتی ہے. اور آگے بڑھیے. شراب پینے والا, شراب پینے والا شراب پی کر کے اپنی نیکیوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من شرب الخمر, جو شراب پیتا ہے, لا يقبل اللہ صلاتہ 40 لیلۃ, اس کی 40 دن تک کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا ہے. جو روز شراب پی رہا ہے, اب سوچو ایک مرتبہ شراب پیا, 40 دن کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا ہے. جو برابر شراب پی رہا ہے وہ اپنی نمازوں کو برباد کر رہا ہے, اپنی نیکیوں کو برباد کر رہا ہے. شراب کے اور نقصان ایک طرف, شراب کی اور برائیاں ایک طرف. شراب کا یہی بہت بڑا نقصان ہے کہ شراب ہماری نیکیوں کو برباد کرنے والی چیز ہے. میرے پیارے ساتھیوں, جو شراب پیتا ہے, جو شرابی ہوتا ہے, وہ اپنی نیکیوں کو برباد کر رہا ہے. اور آگے بڑھیے. ایک اور چیز ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی ہے, اور وہ چیز ہے اللہ کے دین کا مذاق اڑانا. کبھی کبھی فیس بک کے اوپر ایسے جوک آتے جس میں جنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے, ایسے بھی جوک آتے جس میں جہنم کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ایک ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا, لوگ جھوٹ موٹ کی دعا کر رہے ہیں, پیچھے آمین بول رہے ہیں, دعا کا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. خبردار, دین کا مذاق مت اڑانا, دین کا مذاق مت اڑانا, اللہ کا مذاق مت اڑانا, نماز کا مذاق مت اڑانا, دعا کا مذاق مت اڑانا. دین کا مذاق اڑانے سے انسان کافر ہو سکتا ہے اور اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اللہ نے فرمایا سورہ توبہ کے اندر, قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو, کیا تم رسول کا مذاق اڑاتے ہو, کیا تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو. لا تعتذروا, خبردار تم کوئی بہانہ نہ بیان کرنا, کوئی بہانہ نہ کرنا. قد کفرتم بعد ایمانکم, جب تم نے اللہ کا مذاق اڑایا, جب تم نے رسول کا مذاق اڑایا تو تم تو کافر ہو گئے. دین کا مذاق اڑانے والا کافر ہو جاتا ہے اور کافر کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اور ایک چیز اور نوٹ کر لو, اگر کسی کو دین پسند نہیں ہے, نماز پہ تقریر ہو رہی ہے, جلسہ سن کے گیا, گھر جا کے کہہ رہے یار عبدالغفار صاحب کو تو خالی نماز نظر آتی ہے. جمعہ کے خطبے میں جا کے سنا نماز پر تقریر ہو رہی ہے, گھر آیا بڑے غصے میں بولا یار چھوڑو نماز وماز کی بات, آج کے دور میں دیکھو مسلمان کتنے پریشان ہیں, اس پر کوئی بات نہیں کر رہا ہے, لوگ نماز 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 لگائے ہیں, چھوڑو ہٹاؤ نماز. اگر کوئی اس طریقے سے بات کرتا ہے, اپنے ایمان کی خیر منائے, اپنے دین کی خیر منائے. نماز کو ناپسند کرنے والا اور دین کو ناپسند کرنے والا, اس کی بھی کوئی نیکی اللہ قبول نہیں فرمائے. ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم. اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو ہماری شریعت کو ناپسند کرتے ہیں, جن کو ہمارا دین پسند نہیں ہے, ان کی ساری نیکیوں کو ہم برباد کر ڈالیں گے, ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی.
اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک اور چیز ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کرتی ہے، اور وہ ہے حقوق العباد کے معاملے میں لاپرواہی کرنا۔ نماز آپ بالکل پابندی سے پڑھ رہے ہیں، رمضان کا پورا روزہ آپ نے رکھا ہے، زکوٰۃ ہر سال آپ نکال رہے ہیں، مسجدوں میں برابر چندہ دے رہے ہیں، مدرسوں میں برابر چندہ دے رہے ہیں، حج بھی آپ نے کر لیا ہے، عمرہ بھی آپ نے کر لیا ہے، مگر بھائی کا حق مار کے بیٹھے ہیں، بہن کا حق مار کے بیٹھے ہیں۔ ایک بیٹے کو زمین جائیداد میں حق دے دیا، ایک بیٹے کو نہیں دیا۔ حقوق العباد کے معاملے میں اگر آپ نے لاپرواہی کی ہے تو یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ سب برباد ہو سکتا ہے میرے پیارے ساتھی۔ بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی غریب وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مال نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میری امت میں سب سے غریب آدمی وہ ہوگا جو نماز لے کر کے آئے گا، جو روزہ لے کر کے آئے گا، جو زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، جو حج لے کر کے آئے گا۔ وَيَاتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، لیکن کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان سب لوگوں کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ کوئی نماز لے کے چلا گیا، کوئی روزہ لے کے چلا گیا، کوئی زکوٰۃ لے کے چلا گیا، کوئی عمرہ لے کے چلا گیا، ایک ایک کر کے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر بھی کچھ لوگ ایسے باقی بچیں گے جن کا حق اس نے مارا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، ثم طرح فی النار، اور پھر اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ دنیا میں نیکیوں کا پہاڑ لے کے آیا تھا، لیکن ایک غلطی کی تھی، اس نے حقوق العباد کے معاملے میں لاپرواہی کی تھی، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں حقوق العباد کے معاملے میں بہت احتیاط کرو۔ آج کیا کرتے ہیں ہم؟ آج ایک بھائی دوسرے بھائی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی زمین کو ہتھیا کے بیٹھا ہے، عدالتوں میں کیس چل رہا ہے اور بھائی کو بتائے کہ زمین میری نہیں ہے، جائیداد میری نہیں ہے، پھر بھی کیس لڑ رہا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس پاور ہے، وہ ججوں اور وکیلوں کے ذریعے اپنے پچ میں فیصلہ کرا سکتا ہے۔ کان کھول کر کے سن لو، جو زمین آپ کی نہیں ہے، جو جائیداد آپ کی نہیں ہے، اور جھوٹے طریقے سے آپ اپنے بھائی کی زمین پر قبضہ کر رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او لوگوں میں ایک انسان ہوں، مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور میں صحیح فیصلہ بھی کرتا ہوں۔ او لوگوں جب دو لوگ میرے پاس کوئی کیس لے کر کے آتے ہیں اور ایک آدمی کی بات مجھے اچھی لگتی ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں جبکہ فیصلہ صحیح نہیں تھا اور وہ زمین کسی دوسرے کی تھی، وہ جائیداد کسی دوسرے کی تھی، تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، جو زمین میں غلط جس کا حق نہیں ہے اس کو دے رہا ہوں، اس کو میں زمین نہیں دے رہا ہوں، اس کو میں جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ میرے بھائیوں اگر آپ نے ناجائز طریقے سے اپنے بھائی کی، اپنے پڑوسی کی زمین ہتھیا بھی لی اور مکان بنا لیا اور بلڈنگ بنا لیا، اس پر آپ نے جہنم کی آگ کا کے اوپر آپ نے بلڈنگ تیار کی ہے، نبی اکرم فرماتے ہیں وہ جہنم کی آگ میں اس کو دے رہا ہوں۔ اس کو جانتے ہیں آپ؟ یہ جو ہمارے ایک پنجے کا جو ناپ ہوتا ہے، ہمارے یہاں بنارس میں اس کو بتا بولتے ہیں، بتا اردو میں بالشت بولتے ہیں، آپ کے بنگلہ میں بھی شاید بتا ہی بولتے ہوں گے۔ ایک بتا، ایک ہاتھ اگر کسی نے کسی کی زمین ہتھیا لی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں طُوِّقَ مِن سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق، 7 زمینیں اس کے گلے میں ڈال دی جائیں گی، اتنا بڑا عذاب اس کو دیا جائے گا۔ اس نے ایک پنجے اور ایک ہاتھ کی ہتھیلی کے برابر جس نے کسی کی زمین ہڑپی ہوگی، اس کا یہ معاملہ ہوگا۔ اور آگے بڑھیے، نیکیوں کو برباد کر دینے والی ایک اور چیز ہے اکیلے میں اور تنہائی میں کیے جانے والے گناہ۔ آپ گھر میں رات کے 12 بجے ہیں اور آپ اپنے بیڈ روم میں بیڈ پر بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے موبائل پر انٹرنیٹ کا پیک لگا ہوا ہے اور آپ کے انگلی کے ٹچ کے اوپر گندگی کی چیزیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں۔
میرے پیارے ساتھیوں، آپ پانچوں ٹائم کے نمازی بھی ہیں، آپ دنیا کی نظر میں بڑے نیک اور پرہیزگار ہیں، لیکن اگر انٹرنیٹ کا آپ غلط استعمال کر رہے ہیں اور تنہائی میں اور اکیلے میں آپ غلط چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، تو میرے بھائیوں کان کھول کر کے سن لو، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ یہ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو اڑا کر کے خاک کر دے گا، ان کی نیکیوں کو برباد